میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے۔ لاپرواہی کے ساتھ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، بدن لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، مدنی منوں کے لیے 40، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27 اور قیدیوں کے لیے ڈبل 26، 52 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بس صورت سوالات موجود ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں، مدنی انعامات کا رسالہ اٹھائیے، اسے بغور پڑھیے، اس پر عمل کیجیے، روزانہ فکر مدینہ کیجیے، تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام میں کر رہا ہوں یا اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہوں۔ جس مقصد کے تحت میں اس دنیا میں آیا ہوں، کیا میں اس مقصد پر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا، یہ بھی جاننا چاہتے تو مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیجیے، فکر مدینہ کیجیے، اسے بغور دیکھیے تو پتہ چل جائے گا کہ جس مقصد کے تحت میں اس دنیا میں آیا ہوں، کیا اس مقصد پر میں چل بھی رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، اللہ کو راضی والے کرنے والے کام ہو رہے ہیں یا اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں، کیا کرنے آیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو خیر، تو ان مدنی انعامات کے مطابق انشاءاللہ عز و جل زندگی گزاریں گے تو بہت کم وقت میں نیکیاں کرنے کا جذبہ حاصل ہوگا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، خوف خدا عز و جل میں اضافہ ہوگا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو انہی مدنی انعام میں پہلا مدنی انعام ہے کہ کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کر لیا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے
نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا، خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مختصر زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے بعد رحمت الہی عز و جل ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی، یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں۔ لہذا اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس مقصد عظیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل میں خوف خدا عز و جل کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نعمت حاصل نہ ہو گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے۔ بلا شبہ خوف خدا عز و جل ہماری اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عبادات کی بجا آوری اور منہیات سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوف خدا عز و جل ہے۔ خوف خدا عز و جل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حکمت کا سر چشمہ اللہ کا خوف ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یاد رکھیے، مطلقاً خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو، مثلا پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ کے زخمی ہو جانے کا ڈر، تو وہ پھل کاٹنے میں احتیاط کرتا ہے کہ میں احتیاط سے چھری چلاؤں، کہیں میرا انگوٹھا نہ کٹ جائے، کہیں میرا ہاتھ نہ کٹ جائے، تو وہ احتیاط اس لیے کرتا ہے کہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں میرا ہاتھ نہ کٹ جائے۔ عموماً ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اگر اس پر غور کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی خوف کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ وہ خوف کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے، اس قدر خوف نہیں ہوتا، جیسے کہ سخت سردیوں کے دنوں میں نرم نرم بستر سے اور رضائی کے اندر سے صبح نکل کر کام پر جانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن ایک خوف اسے کام پر لے جاتا ہے۔ وہ خوف کیا ہوتا ہے؟ تنگ دستی کا خوف۔ وہ خوف کیا ہوتا ہے؟ بھوک کا خوف۔ وہ خوف کیا ہوتا ہے؟ افلاس کا خوف۔ وہ خوف کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کا خوف کہ میں اگر کام پر نہیں جاؤں گا تو کماؤں گا نہیں، تو یہ بال بچوں کی کفالت میں کیسے کروں گا، ان کا پیٹ میں کیسے بھروں گا، جو میرے ماہانہ اخراجات ہیں وہ میں پورے کیسے کروں گا۔ یہ ایک خوف ہوتا ہے آدمی کو، اس خوف کے سبب جو ہے وہ جاتا ہے۔ ایک طالب علم اپنے امتحان کی تیاری کیوں کرتا ہے؟ رات بھر جاگ کر کرتا ہے، آخری دنوں میں تو بہت کوششیں کرتا ہے، کوئی کوچنگ سینٹر جاتا ہے، کوئی دوسرے طالب علم کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سبق یاد کرتے ہیں، اور دن رات تکرار کا اور یہ سلسلہ ہوتا ہے، نیند کشا گولیاں بھی کھاتے ہیں، جاگ کر مطلب کہ یاد کرتے ہیں۔ ان کو خوف کیا ہوتا ہے؟ سال ضائع ہونے کا خوف، فیل ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ خوف جو ہے اس کو رات جگاتا ہے، اس کو دن جگاتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ ایک مزدور سخت گرمیوں میں لو چل رہی ہوتی ہے، ایسی لو میں جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کر بوریاں کندھے پر لاد کر یا بلڈنگیں توڑ کر یا اینٹیں اٹھا کر یا سیمنٹ وغیرہ کا کام کر کے پسینے میں شرابور ہونے کا اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو ایک خوف ہوتا ہے، وہی تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے۔
ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ مرض جو لگا، اس کو بخار ہے، وہ بڑھ نہ جائے۔ دوائی لینے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، انجیکشن کھانے کا کسی کو جی نہیں چاہتا، دوائی پینے کو کسی کو جی نہیں چاہتا، لیکن ایک خوف اس کو ہے کہ اگر میں نے یہ دوائی نہیں پی، کڑوی، یہ انجیکشن میں نے نہیں لگایا تو میرا یہ مرض کہیں بڑھ نہ جائے۔ تو یوں اگر غور کریں تو جتنے بھی کام ہوتے ہیں عموماً اس میں کچھ نہ کچھ خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے۔ امید یہ ہوگی کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ حاصل ہوگا، مجھے وہ حاصل ہوگا، اگر یا میں نے پیسہ لگا دیا تو یہاں سے مجھے اتنا مطلب کہ نفع ہو جائے گا، تو اس امید یا خوف کی بنا پر وہ کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی خوف ہونا چاہیے، اور گناہوں سے آدمی اسی وقت بچے گا جب اس کو خوف خدا عز و جل ہوگا، تبھی وہ گناہوں سے بچے گا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ خوف خدا عز و جل ہماری اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، رب العالمین جل جلالہ نے خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، جیسے درج ذیل آیات میں اسے دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ پر ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ترجمہ کنز ایمان، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ خافونی ان کنتم مؤمنین، ترجمہ کنز ایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ترجمہ کنز ایمان، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلنے والے ان مقدس کلمات کو بھی سنیے، جن میں آپ نے اس صفت عظیمہ کو اپنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ تعالی کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت اور دوزخ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو کسی نے عرض کی، مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے، اپنے گھر کو لازم پکڑنے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابو الفرج ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوف الہی ہی ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ یہ شہوات کو جلائے، اور جس قدر یہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے روکے اور اطاعت کی ترغیب دے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذریعہ پاکیزگی، ورع، تقوی اور مجاہدہ نیز اللہ تعالی کا قرب عطا کرنے والے اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، نیک بختی کی علامت بدبختی سے ڈرنا ہے، کیونکہ خوف اللہ تعالی اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔
حضرت سیدنا ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوف خدا عز و جل دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے۔ کیونکہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خوف خدا جس کو ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا۔ کیا خوف خدا جس کو ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جسے خوف خدا ہو وہ غیبت کر سکتا ہے، وہ چغلی کر سکتا ہے، اس میں حسد ہو سکتا ہے، اس میں تکبر ہو سکتا ہے، وہ دل آزاریاں کر سکتا ہے، وہ تنقیدیں کر سکتا ہے، وہ حوصلہ شکنیاں کر سکتا ہے، وہ عیب دریاں کر سکتا ہے، وہ کسی کا مال دبا سکتا ہے۔ جسے خوف خدا ہو، کیا وہ فلمیں ڈرامے دیکھے گا؟ کیا وہ گانے باجے سنے گا؟ کیا وہ بد نگاہی کرے گا؟ کیا وہ بد کلامی کرے گا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اب تک ہم اپنی زندگی کی کتنی سانسیں لے چکے ہیں، اس دنیا فانی میں اپنی حیات کے کتنے ایام گزار چکے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں سے اپنی عمر کے کتنے ادوار ہم گزار چکے ہیں، اور اس دوران کتنی مرتبہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ کیا کبھی ہمارے بدن پر بھی اللہ عز و جل کے ڈر سے لرزہ طاری ہوا؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے خشیت الہی عز و جل کی وجہ سے آنسو نکلے؟ کیا کبھی کسی گناہ کے لیے اٹھے ہوئے ہمارے قدم اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا کا سوچ کر واپس ہوئے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی طرف سے کی جانے والی گرفت کے ڈر سے زندگی کی کوئی رات آنکھوں میں کاٹی؟ کیا کبھی رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سوچ کر ہمیں گناہوں سے وحشت محسوس ہوئی؟ کیا کبھی اپنے مالک عز و جل کی رضا کو پا لینے کی خواہش سے ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچئے کہ اگر ہم نے ان کیفیات کو محسوس بھی کیا تو کیا خوف خدا عز و جل کے عملی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی، یا محض ان کیفیات کے دل پر طاری ہونے پر مطمئن ہو گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں، اور مختلف گناہوں سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کا عمل بدستور جاری رکھا اور نیکیوں سے محرومی کا تسلسل بھی نہ ٹوٹ سکا؟ صرف یہی نہیں بلکہ ان کیفیات کے بار بار احساس کے لیے کوئی دعا بھی لبوں پر نہ آئی۔ اور اگر ان سوالات کا جواب نفی میں آئے تو غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں ہمارا دل سخت سے سخت تر ہو چکا ہو، جس کی وجہ سے ہم ان کیفیات سے اب تک نا آشنا ہوں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو مقام تشویش ہے کہ ہماری قساوت قلبی، دل کی سختی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت کہیں ہمیں جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں نہ گرا دے۔ قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک خال سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی آمد و رفت رک جائے اور سوائے احساس زیاں کے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہ ہو، ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اس صفت عظیمہ کو اپنانے کی جد و جہد میں لگ جائیں۔ خوف خدا عز و جل کی اس عظیم نعمت کے حصول کے لیے عملی کوشش کے سلسلے میں درج ذیل امور مددگار ثابت ہوں گے۔ چاہیں تو اسے لکھ لیجئے یا توجہ سے اسے سنیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ نمبر 1، رب تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا اور اس نعمت کے حصول کی دعا کرنا۔ سب سے پہلے یہ کہ توبہ کریں۔ جس طرح طویل دنیاوی سفر پر تنہا ہوتے وقت ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم سامان اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہمارا سفر قدر آرام سے گزرے اور ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بالکل اسی طرح سفر آخرت کو کامیابی سے طے کرنے کی خواہش رکھنے والے کو چاہیے کہ روانگی سے قبل گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرے کہ کہیں یہ بوجھ اسے تھکا کر کامیابی کی منزل پر پہنچنے سے محروم نہ کر دے۔ اور اس بوجھ سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے کبھی کیے ہی نہ تھے۔ جیسا کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سچی توبہ سے مراد یہ کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب عز و جل سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کے ازالہ کے لیے کوشش کرے۔ یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک کو واپس دے یا اس سے معاف کروا لے، یا مالک نہ ملنے کی صورت میں اس کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دے۔ اور اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اے میرے مالک عز و جل، تیرا یہ کمزور و ناتواں بندہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے تیرے خوف کو اپنے دل میں بسانا چاہتا، اے میرے رب عز و جل، میں گناہوں کی غلاظت سے، اے میرے رب عز و جل، میں گناہوں کی غلاظت سے لتھڑا ہوا بدن لے کر تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے اس صفت کو اپنانے کے سلسلے میں بھرپور عملی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کوشش کو کامیابی کی منزل پر پہنچا دے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما دے۔ یا رب، میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خوف خدا عز و جل کے فضائل بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ فطری طور پر انسان ہر اس چیز کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتا ہے جس میں اسے کوئی فائدہ نظر آئے۔ اس تقاضے کے پیش نظر ہمیں چاہیے قرآن پاک میں بیان کردہ خوف خدا عز و جل کے فضائل سے متعلق آیات کا بغور مطالعہ کریں، جیسا کہ سورہ رحمان میں خوف خدا عز و جل رکھنے والوں کے لیے 2 جنتوں کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو آخرت میں کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں بسانے والوں کو جنت کے باغات اور چشمے عطا کیے جائیں گے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں۔ دنیا میں اپنے خالق و مالک عز و جل کا خوف رکھنے والے آخرت میں امن کی جگہ پائیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے ترجمہ کنز ایمان، اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے خوف خدا عز و جل کے فضائل بھی ملاحظہ ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالی کے سوا کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے۔ سرور عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو
اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچے تو اللہ تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کا دل اللہ تعالی کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یہ خوف ہر بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جس دن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اسی دن حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ دیکھتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کمزور انسان اگر جہنم سے اسی طرح ڈرے جس طرح محتاجی سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہو۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس ہلاکت میں ڈالتی ہیں اور خوف خدا شفا دیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری خواہشات نفس اسی وقت ختم ہوں گی جب تم اس سے ڈرو گے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا عز و جل بڑھانے کے لیے اسلاف کے حالات بھی پڑھنے اور سننے چاہیے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیوں، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سیدنا ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا عز و جل کے سبب اس قدر گریہ و زاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو نصیحت کرنے اور خوف خدا دلانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے بیان میں اس وقت 40,000 لوگ موجود تھے، جن پر آپ کے پر اثر بیان کی وجہ سے ایسی رقت طاری ہوئی کہ 30,000 لوگ خوف خدا عز و جل کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے لرزتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں کیوں نہ روؤں کہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندا دی گئی، اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے تو اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے
کانپ رہے ہوتے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس کے خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھا دیکھا تو فرمایا، بہت خوب اے پرندے، تو کھاتا پیتا ہے لیکن تجھ پر حساب نہیں، اے کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو دیکھا کہ 3 صفوں تک ان کے رونے کی آواز پہنچ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی آیت عذاب کو سنتے تو غش کھا کر گر پڑتے اور اتنا بیمار ہو جاتے کہ آپ کے ساتھی آپ کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر کثرت سے آنسو بہانے کے سبب 2 لکیریں بن گئی تھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، یہ آیت سنی، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ سواری سے گر پڑے۔ لوگ آپ کو گھر لے آئے، پھر آپ 1 مہینہ تک گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میرا ذکر نہ ہوتا، کاش مجھے بھلا دیا گیا ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے دونوں میں سے کس میں ڈالا جائے گا تو میں وہیں راکھ ہو جانا پسند کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹا جاتا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں راکھ بن جاؤں اور سخت آندھی کے دن ہوا میرے اجزاء کو بکھیر دے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں مینڈھا ہوتا اور میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے، پھر میرا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پیتے۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میں مدینے کا کوئی دمبا ہوتا یا سینگ والا چت کبرا مینڈھا بن گیا ہوتا، آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلام میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ خوف خدا عز و جل تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمارے دل میں رب تعالی کا خوف موجود ہے، اور اگر ہے تو بیان کردہ درجات میں سے کس نوعیت کا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عموماً ہر کیفیت قلبی کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن کی بنا پر پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ کیفیت دل میں پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح خوف الہی عز و جل کی بھی چند علامات ہیں جن کے سبب ہمیں اپنی قلبی کیفیت کا اندازہ کرنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت
8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو 8 چیزیں سنیے اور غور کیجئے کہ کیا وہ 8 علامات ہم میں بھی ہے۔ انسان کی زبان میں وہ اس طرح، نمبر 1، انسان کی زبان میں وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ عز و جل، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی غور کر لیں کہ کیا ہماری زبان جھوٹ سے باز آتی ہے، غیبت سے بچتی ہے، فضول گوئی سے بچتی ہے؟ اور مدنی انعامات پر بھی غور کیجئے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں مدنی انعامات کے ذریعے خوف خدا بھی ہمارے اندر بڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مدنی انعام میں یہ بھی مدنی انعام ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، فضول گوئی نہ کریں، کہ یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ویسا جھوٹ جس سے سامنے والے کو نقصان ہو یہ گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو مدنی انعام ہے فضول گوئی سے بچے، کیونکہ فضول بات کرتے کرتے بندہ گناہوں بری گفتگو میں پڑ جاتا ہے۔ تو فضول گوئی سے بچنے والا بھی مدنی انعام ہے کہ فضول بات اگر نکل جائے تو ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے مدنی انعامات میں کہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اور ایک مدنی انعام ہمارا یوم کفل مدینہ والا بھی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی ہمیں مدنی انعام عطا فرمایا کہ مہینے میں ایک دن جو ہے، مہینے کی مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو جو ہے وہ یوم کفل مدینہ منایا جائے تاکہ خاموشی کی عادت بنے۔ جب بندہ خاموش رہے گا تو بہت ساری آفتوں سے بچے گا کہ زبان سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور وہ زبان پر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ زبان سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور اس زبان پر یہ بھاری نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ اعضاء میں 95% گناہ جو ہے وہ زبان سے ہوتے ہیں، تو اس کی حفاظت کس قدر ضروری ہے۔ اور ہم نے ابھی سنا کہ خوف خدا کی بھی یہ علامت ہے کہ اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو، فضول گوئی یہ نہ کرتا ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو۔ تو ایک سالانہ مدنی انعام ہے ہمارا تلاوت ہے کہ پورے 12 ماہ میں ہمیں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا ہے، روزانہ 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر کنز الایمان شریف سے پڑھنا ہے۔ تو یوں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دیکھیے کہ مدنی انعامات کو صرف ہم یوں ہی نہ سمجھے کہ صرف بھر لیا اور جمع کروا دینا ہے، عمل کیا نہیں کیا، فکر مدینہ کی نہ کی۔ فکر مدینہ بھی جو ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنے سے بھی خوف خدا بڑھتا ہے۔ تو یہ فکر مدینہ والا مدنی انعام بھی امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو دعوت اسلامی والوں کو یوم کفل مدینہ منانا ہوتا ہے۔ لگے ہاتھ تو اس کی بھی کچھ ترغیب سن لیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں فضول بات کرنے میں گناہ نہیں، مگر فضول بولتے بولتے گناہوں بھری باتوں میں جا پڑنے کا سخت اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب تک یوم کفل مدینہ منانے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے۔ اس کا لطف تو وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ دن مناتا ہے۔ اس میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ خاموش شہزادہ 48 صفحات ایک پر جو مشتمل ہے، ایک بار پڑھنا یا سننا ہے۔ اکیلے پڑھیے یا آپس میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنا دیجیے، اس طرح خاموشی کا جذبہ ملے گا۔ یوم کفل مدینہ میں حتی الامکان ضرورت کی بات بھی اشارے سے یا لکھ کر کیجیے۔ ہاں جو اشارے وغیرہ نہ سمجھتا ہو یا جہاں بولنا ضروری ہو وہاں زبان سے بولیے، مثلا سلام و جواب سلام، چھینک پر حمد یا حمد کرنے والے کا جواب، اسی طرح نیکی کی دعوت دینا وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ اشارے نہیں سمجھتے ان کے ساتھ ضرورتاً زبان سے بات چیت کیجیے۔ اور یہ مدنی پھول تو عمر بھر کے لیے قبول فرما لیجیے کہ جب بھی کام کی بات کرنی ہو کم سے کم الفاظ میں نمٹا لی جائے، اتنا زیادہ مت بولیے کہ مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ بیزار ہو جائے۔ بہرحال ہر اس انداز سے بچیے جو تنفیر عوام یعنی لوگوں میں نفرت پھیلنے کا باعث ہو۔ الحمدللہ عز و جل بعض ایسے بھی ہیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہیں جو ہر ماہ لگاتار 3 دن یوم کفل مدینہ مناتے ہیں۔ کاش ہم زندگی بھر روزانہ ہی یوم کفل مدینہ منانے والے بن جائیں، یعنی مستقل کفل مدینہ تحریک کے رکن بن جائیں۔ کاش دل کے مدنی گلدستے میں عمر بھر کے لیے مدنی پھول سج جائے۔ فضول گوئی سے بچو تاکہ گناہوں بھری باتوں میں پڑھ کر جہنم میں نہ پڑ جاؤ۔ تو نیت کر لیجئے کہ خوف خدا عز و جل بڑھانے کے لیے ہم یوم کفل مدینہ بھی منائیں گے انشاءاللہ، اور ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو منائیں گے انشاءاللہ،
اور اللہ عز و جل ایسا کرم فرمائے کہ یہ یوم کفل مدینہ ہم منائیں تو اس کا ایسا لطف ہمیں ملے کہ ہم مستقل کفل مدینہ تحریک میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شکم میں، نمبر 2 اس کے شکم میں، وہ اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا۔ تو مدنی نام پر غور کیجئے، پیٹ کا کفلے مدینہ والا مدنی نام بھی ہے کہ حلال کفلے مدینہ یہی ہے کہ حرام سے بچنا، پیٹ میں حلال غذا ڈالنا، اور جب بھوک ہو تب کھانا اور کچھ بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک دینا، تو یہ مدنی انعام بھی ہے دیکھیں۔ اسی طرح 3 آپ فرماتے اس کی آنکھ میں، وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا۔ نگاہوں کا کفل مدینہ لگانے والا بھی مدنی انعام ہے۔ رضا رب الانام کے کام میں آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کی بھی ترغیب ہے، مستقل کفل مدینہ تحریک میں بھی آنکھوں کا کفل مدینہ ہے۔ 25 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کرنی ہے، کفل مدینہ کا عینک سجانا ہے تاکہ اس نگاہ جھکانے کی مشق ہو اور بد نگاہی سے حفاظت ہو۔ نمبر 4 اس کے ہاتھ میں، وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی عز و جل میں استعمال کرے گا۔ تو جو مدنی انعامات پر عمل کرے گا کیا وہ اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف بڑھائے گا؟ وہ تو جب بھی ہاتھ بڑھائے گا تو قرآن پاک اٹھائے گا کہ اسے تو تلاوت والے مدنی انعام پر عمل کرنا ہے، اسے تو مطالعہ والے مدنی انعام پر عمل کرنا ہے، اسے تو اشاروں سے گفتگو کرنی ہے۔ اسی طرح اس کے قدموں میں، وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا۔ وہ صدائے مدینہ کے لیے اٹھائے گا، نیکی کی دعوت کے لیے اٹھائے گا، انفرادی کوشش کے لیے اٹھائے گا، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اٹھائے گا۔ اس کے دل میں، وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض و کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار ہو۔ تو یہ بھی ہم غور کر لیں کہ کیا یہ علامت ہمارے اندر ہے؟ اب آپ کہیں گے بغض اور کینہ والا مدنی انعام تو نہیں ہے، تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بغض و کینہ کی جو جڑ ہے وہ مدنی انعام امیر علیہ سنت نے میں عطا فرما دیا کہ بغض و کینہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ غصے سے پیدا ہوتا ہے۔ بغض، کینہ، حسد، تکبر، شماتت، عیب دریاں، مذاق مسخریاں، کسی کی مذاق اڑانا، دل آزاری، یہ غصے سے ہی ہوتا ہے کہ جس پر غصہ آتا ہے یہ سارے کام اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی سے حسد ہوتا ہے۔ جس پر غصہ ہوتا ہے اسی کا بغض اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے وہ مدنی انعام عطا کیا، یعنی ڈائریکٹ جڑ کہ غصے کا علاج کرو، غصہ آنے کی صورت میں چپ ساتھ کر غصے کا علاج کیا۔ نمبر 7 اس کی اطاعت و فرما برداری میں، اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے خائف رہے، یہ بھی مدنی انعام ہے۔ اس کی سماعت میں، اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کریں گے، مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اسے پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دنوں میں اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں گے۔ اور خوف خدا عز و جل بڑھانے کا ایک اہم مدنی انعام مدنی قافلہ، بہت کم وقت میں بہت سارے مدنی انعامات کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں تو مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے کہ مدنی قافلہ دلوں کے زنگ کو دھو ڈالتا ہے، بلکہ جس کا دل اس قدر زنگ آلود ہو گیا ہو کہ وہ دل کی قساوت جاتی ہی نہ ہو، دل سے جو ہے گناہوں کی گندگی کا میل جدا ہی نہ ہوتا ہو، تو مدنی قافلے میں سفر کریں۔ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے الحمدللہ اس کے دل کا میل دھل جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، 5 نمازیں باجماعت پہلی صف میں پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، انفرادی کوشش، نیکی کی دعوت، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے مدنی قافلے کی ایک انوکھی بہار، مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے، محرم الحرام میں میرے بھانجے کے ابو عاشقان رسول کے ساتھ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر پر تھے۔ اسی دوران ان کا 2 سالہ مدنی منا عمارت کی دوسری منزل سے گر پڑا۔ محلے والے گھبرا کر دوڑ پڑے کہ اتنی بلندی پر سے گرنے والا بچہ کہاں زندہ بچے گا۔
مگر لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ وہ مدنی منا روتا ہوا صحیح سلامت کھڑا ہو گیا۔ جب مدنی منع کے ابو مدنی قافلے سے لوٹ کر گھر آئے اور اپنے مدنی منع کو بالکل ٹھیک ٹھاک پایا تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ سب مدنی قافلے کی برکت ہے جو ایسا زندہ کرشمہ دیکھنے کو ملا۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت یہ نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ میں 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ رب حفاظت کرے اور کفایت کرے، توکل کریں، قافلے میں چلو، حادثہ ہو، کوئی عارضہ ہو، کوئی سب سلامت رہیں، قافلے میں چلو۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔